قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 13ویں پارے کا دوسرا رکوع پڑھنے والے ہیں۔ پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکا تھا، اور آج جس رکوع کو پڑھنے والے ہیں وہ سورہ یوسف کا 8واں رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا۔ یہاں پر مد ہے، لیکن جب رکیں گے تو مد نہیں کرنا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاں پر چھوٹی مد آوے اور اگر وہاں پر ہمیں رکنا ہے تو وہاں پر مد نہیں کریں گے، لیکن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تب ہمیں مد کرنا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی مد ہے، یہاں پر رک گئے، ہم نے مد نہیں کیا، لیکن مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ اب یہاں سے ملا کر جب پڑھیں گے تب ہم مد کریں گے، یعنی کھینچیں گے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس وقت یہ وقفے مرخص کی علامت ہے، یعنی یہاں پر رکنے کی رخصت یعنی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ کوئی مجبوری میں رکنا چاہے، سانس ٹوٹ رہی ہے تو رک سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر واو کے اوپر تشدید ہے۔ اب واو کی تشدید کو کب پڑھا جائے گا؟ جب پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تب۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا رکنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ۔ یہاں پر جو حمزہ ہے وہ واو کی شکل میں آ گیا اور اس کے اوپر جزم ہے، لہٰذا اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تُؤْتُونِ، اگر بدن کو تھوڑی سی حرکت دیں گے تو آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوکلون۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یعنی یہاں پر رکنا جائز ہے، لیکن اگر ملا کر بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر شارٹ ٹکڑا تھا لہٰذا ہم نے ملا کر پڑھا۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة۔ گولتا ہے، رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی گولتا ہو تو اس کے اوپر اور نیچے کوئی بھی حرکت ہمیں نہیں دیکھنا۔ جہاں پر بھی گولتا ہو رکنے کی حالت میں جزم ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر لمبی تا ہے تو وہاں پر جزم والی ہاں نہیں بنائیں گے، اس کے اوپر نیچے حرکت دیکھیں گے۔ اس کے اوپر نیچے جو حرکت ہوگی اسی کے مطابق ہمیں وقف کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں گولتا کے اوپر دو زبر ہے، تو اس کا میننگ یہ نہیں کہ دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا۔ یہاں پر گولتا ہے لہٰذا جزم والی ہاں ہی بنے گی۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 13ویں پارے کے 2 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے اور سورہ یوسف کے 8 رکوع ہوئے، عین کے اوپر 8 لکھا ہوا ہے، اور آج کے رکوع میں ہم نے 11 آیتیں پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں